الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئی توحید کے مت والوں، شمعِ رسالت کے پروانوں اور ریائے امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شہرت فرش پر، آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، آمنہ بی بی کے لال، عبداللہ کے لخت جگر یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے، توجہ فرمائیں، بولے سبحان اللہ، کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، ارے آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اور آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے، اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مبارک اور برکتوں اور عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کا جو ہے اینڈ ہوتا ہے اور آخری مہینہ ہے۔ آخری مہینہ بھی اللہ کی تمام مہینوں میں سب سے افضل والا ہے، بہت ہی بلند والا ہے۔ اس کا مقام بلند والا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب الہی میں اللہ کے قرب کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے قربانی دی، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا سوچنے کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ آخر میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ جب انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح کہتے ہیں، اے ہاجرہ، میرے بیٹے کو تیار کر دو، میرے لخت جگر کو تیار کر دو، میرے نور نظر کو تیار کر دو۔ جب اتنا سننا تھا، حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ لیتے ہیں رسی لینے کے بعد، چھری لینے کے بعد چل دیتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ چلتے چلے گئے۔ اتنی دیر میں جب آپ گھر سے نکلے، اتنی دیر میں شیطان آ گیا۔ اب شیطان کو کہاں برداشت ہوتا ہے، شیطان آنے کے بعد کہتا ہے، اے ہاجرہ، تمہیں نہیں پتا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی، میں خوب جانتی ہوں کہ میرے شوہر نامدار میرے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ کہا جانتی ہو تو بتاؤ کہاں لے کر گئے ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ سے وہ شیطان کہتا ہے کہ تم کو کیا معلوم، تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اب تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ جب اتنا کہنا تھا، حضرت ہاجرہ تڑپ گئی، کہتے ہیں، اے شیطان، تو کیسی بات کرتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ ارے یہ وہی باپ ہے وہی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو پانے کے لیے 70 سال تک روتا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا ہے کہ پروردگار عالم، مالک و مولا، تو مجھے اولاد دے دے، مولا مجھے اولاد دے دے۔ 70 سال کے بعد اللہ نے فریاد سنی ہے۔ اس فریاد کو سننے کے بعد باپ بھلا کیسے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، کیسے اس کی بلی چڑھا سکتا ہے، کیسے اس کو قربان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں
وہ شیطان جب اتنا بہکایا تو حضرت حاجرہ سے کہتا، اے حاجرہ تم کو نہیں پتا یہ خلیل ابراہیم اپنے بیٹے کو اس لیے لے کر گئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اے حاجرہ کیا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹا ہی قربان کیا جا سکتا ہے؟ ارے مال بھی تو قربان کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو سب سے پہلے آپ نے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، دوسرے دن خواب دیکھا 200 اونٹوں کو قربان کیا، آپ نے اونٹوں کو قربان کرنے کے بعد اللہ کا حکم آیا، ارے اے میرے خلیل تم ایسی چیز قربان کرو میری بارگاہ میں جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، جس سے تم زیادہ قرب رکھتے ہو۔ حضرت اسماعیل سے زیادہ کوئی قریبی نہ تھا، حضرت اسماعیل سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرتے تھے، بے پناہ پیار تھا اپنے بیٹے سے، بے پناہ عشق تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں باپ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنی باپ کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں باپ کیا ہے۔ وہ لوگ جب انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اس کا بچپنا رہتا ہے تو اس کے بچے کو جو ہے اس کی ماں کھلاتی ہے، اس کی بوا کھلاتی ہے، اس کی پھوپھ خالہ کھلاتی ہے، سارے لوگ کھلاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ بوا نے اپنے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھلایا، بچہ نہ چپا، بھائی نے اٹھایا بچہ نہ چپا، بوا نے اٹھایا، خالہ نے اٹھایا، بچہ نہ چپا، لیکن ماں نے محبت سے اٹھایا، پیار سے اٹھایا۔ وہ لوگوں ماں کی ناقدری کرنے والے سنو، ماں نے اس بچے کو ماں نے پیار سے اٹھایا، محبت سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے جو ہے کوک پہ بٹھاتی ہے، اپنی پیٹھ پہ بٹھاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آپ ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، میری نظر جہاں تک جا رہی ہے، اے میرے لخت جگر تو بھی دیکھ لے۔ اب بتائیے باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، باپ کی ناقدری کرنے والے غور سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں باپ وہ ہے، اگر آپ چٹکیل میدان میں چلے جاؤ، تپتے ہوئے ریت پہ چلے جاؤ اور وہاں پر سخت دھوپ ہو، آپ کو شدید پیاس لگی ہو، سخت پیاس لگی ہو، اس پیاس کی حالت میں آپ کو کوئی پانی پلا دے اور ایک پیڑ مل جائے جس کا سایہ تم اختیار کر لو، اس سے زیادہ تم کو کہاں سکون مل سکتا ہے؟ باپ اس کی طرح ہے۔ وہی مثال میں دوں تم کو، جب ماں نے اپنے بیٹے کو لیا، گود میں لیا اور فرماتی ہے، اے میرے بیٹے نور نظر، جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھ لے۔ لیکن بچے کو جب باپ نے اٹھایا تو محبت سے اٹھایا، پیار سے اٹھایا۔ باپ کہتا، اے میرے بیٹے تیری بوا نے اٹھایا تھا، پیٹھ پہ بٹھایا تھا، تیری ماں نے اٹھایا تھا، پیٹھ پہ بٹھایا تھا، تیرے بہن نے اٹھایا تھا، تجھے پیٹھ پہ بٹھایا تھا، لیکن اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں تجھے اٹھا کر کندھے پہ بٹھا رہا ہوں۔ اور باپ بٹھا کے کندھے پہ کہتا ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آج تیری ماں نے کل کہا تھا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک تو دیکھ لے۔ لیکن باپ کی محبت دیکھو، باپ کہتا ہے کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جہاں تک میری نظر نہیں جا رہی ہے، اے میرے لخت جگر وہاں تک کہ تو بھی دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے کر چلے ہیں، راستے میں پہنچے، ادھر حاجرہ کو شیطان نے بھڑکا دیا، بھڑکانے کے بعد کہتا ہے شیطان، اے حاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک ہی اسماعیل کیوں؟ اگر اللہ مجھے 100 اسماعیل دے دیتا تو میں 100 اسماعیل کو رب کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت حاجرہ کا وقار ہے۔ اب اب شیطان نے سوچا کہ یہاں میرا کام نہیں چلے گا، اب چلو آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے پاس گیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس کہتا ہے، اے اسماعیل، کیا تم کو نہیں پتا تمہارے باپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا ہے؟ کہا ہاں خوب جانتے ہیں، ہمارے باپ ہم کو جو ہے ہمارے اپنے دوست کی رشتہ داری میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے دوست کے یہاں لے جا رہے ہیں، دعوت پہ وہیں جا رہے ہیں۔ کہا اے اسماعیل تم کو نہیں پتا تمہارے باپ تم کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا شیطان نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میرے باپ ہیں، یہ کچھ بھی کریں گے میں صبر کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو کہا تم کو نہیں پتا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اتنا شیطان نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک ہی میری جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دے دیتا تو
میں ہزاروں کے ہزاروں جانیں رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان گیا اور کہتا ہے یار تم باپ ہو، کیسے باپ ہو؟ اگر تم کو قربان کرنا ہے تو کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے، اللہ قربانی قبول کر لیتا، آخر بیٹا ہی کیوں؟ کیا تم بیٹے سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا بیٹے سے پیار نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے کہ مجھے پیار تو بہت ہے، ماری کنکڑی۔ شیطان دور بھاگ گیا، اس کی دان نہ گلی گلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی بولی پر قربان جاؤ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں اے میرے باپ، اے میرے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب اتنا کہنا تھا حضرت اسماعیل کا، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب اتنا کہا حضرت اسماعیل نے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر لیٹ جاؤ۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا بیٹا بولو۔ کہا ابا میری شرط یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کو میری گردن پہ چھری چلائیں، چھری چلانے کے بعد آپ جو ہے اپنی آنکھوں پہ، چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لینا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت باپ کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے۔ کہا دوسری بات یہ ہے اے میرے ابا میرے ہاتھوں اور پیر کو باندھ دینا، جب میری گردن پہ آپ چھری چلائے تو میرے اندر جو تڑپن ہوگی، جب میں تڑپوں گا تو وہ میرے اندر تڑپن نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ایسا ہی کیا، کرنے کے بعد آپ نے لٹایا حضرت اسماعیل کو، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، گردن پہ چھری چلانا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی چھری چلائی وہ چھری نہ چلی، حضرت اسماعیل نے آنکھیں کھولی، عرض کرتے ہیں اے میرے ابا میں چاہتا ہوں اے میرے ابا آپ جو ہے میرے پیر کھول دیں، میرے ہاتھ کھول دیں، اس لیے کہ ابا یہ زمانہ بڑا ظالم ہے۔ اے ابا میرے جانے کے بعد زمانے والے کہیں گے کہ شاید اسماعیل قربانی کے لیے تیار نہیں تھا، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے میرے ابا میرے ہاتھ اور پیر کو کھول دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ کو کھول دیا۔ ہاتھ کو کھولنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری کو چلایا۔ چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ جب چھری چلتی نہیں ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلال آیا، غصہ آیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو غصہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلال آیا تو اسی غصے کے حالت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اے چھری تو آخر چل کیوں نہیں رہی ہے، چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو چھری کہتی ہے اے خلیل، تو کہتا ہے کاٹ، اللہ کہتا ہے نہ کاٹ۔ اے ابراہیم میں وہی ہوں، یہ اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اے ابراہیم کیا تجھے نہیں پتا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اے ابراہیم سنو، جب تم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آگ میں تم کو ڈالا گیا تھا تو اللہ کا حکم آیا تھا اے آگ میرے خلیل ابراہیم پہ تو ٹھنڈی پڑ جا، تو اللہ کا حکم آگ نے مان لیا تھا۔ میں چھری ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر آپ نے چھری چلائی، چھری چلانے کے بعد وہ چھری سے دیکھتے کیا ہے کہ کٹ گیا، خون نکل آیا۔ جب خون نکل آیا، نکلنے کے بعد حضرت اسماعیل سائڈ میں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جب آپ نے چھری چلائی، قربانی ہو گئی۔ قربانی ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہو گئی اور اللہ نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ سنو، اے میرے خلیل، یہ آپ کی قربانی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ ہر مالک نصاب پہ فرض کر دے گا۔ کوئی اگر انسان مالک نصاب ہوگا اس کے اوپر فرض کر دی جائے گی، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرایا جائے گا، وہ گناہ گار سمجھا جائے گا۔ میرے آقا کریم کا مجمع لگا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اور یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے ملتا یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیثوں میں ہے، بخاری شریف اور قانون شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر انسان قربانی کرے، اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے تو اس انسان کو چاہیے وہ قربانی موٹا اور فربا بکرا یا جانور قربان کرے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ وہ تمہاری سواری بنے گی، سبحان اللہ۔ اور میں آخر میں ایک بات کرتے کرتے گزرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے، آج ہم لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگوں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ 3 دن مسلسل بھوکے رہے ابراہیم علیہ السلام، کوئی مہمان نہیں آیا۔ ان کا اصول یہ تھا اگر کوئی مہمان آتا تب یہ کھانا کھایا کرتے تھے، اگر کوئی مہمان ان کے گھر پہ نہ آتا تو آپ کھانا نہ کھایا کرتے تھے، کھانا نہ کھایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے گھر پہ جب کوئی 3 دن سے مہمان نہ آیا تو حضرت ابراہیم نے کھانا نہ کھایا۔ دیکھتے کیا ہے، ایک مسافر جا رہا ہے، جب وہ مسافر جا رہا ہے، جاتے جاتے مسافر کو دیکھا، حضرت ابراہیم اس کو پکڑ کے اپنے پاس لاتے ہیں، لانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ چل کھانا کھا لے، میرے ساتھ کھانا کھا لے، میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، آج تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو آنکھیں بناتے ہو، ان کے اوپر سینے تانتے ہو، ان کے اوپر چڑھ جاتے ہو کہ تو یار ایسے چوماس میں، ایسی برسات میں میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مہمان آ کے بیٹا۔ ارے میں یار کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مہمان وہ اپنی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ، مہمان کسی کے گھر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر اس کا رزق اس کے گھر میں پہلے پہنچا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں تمہیں بتاؤں، حضرت ابراہیم بلا کے لایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کھانا کھلاتے کھلاتے آپ نے پہلے ہی پوچھا، پوچھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے بتا تو مسلمان ہے یا ہندو ہے، تو نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں چاہنے والا ہے، تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہارا دین تو نہیں جانتا، میں تمہارا کلمہ تو نہیں پڑھتا ہوں، میں کیا جانوں یہ دین کیا ہوتا ہے، میں کیا جانوں اسلام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہا حضرت ابراہیم کو جلال آ گیا، حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، حضرت ابراہیم نے اسے بھگا دیا۔ بھگانے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن اللہ سے کوئی بات نہیں ہوئی، مسلسل اللہ تعالیٰ غصہ رہا، اللہ تعالیٰ ناراض رہا۔ اللہ سے پوچھا، پروردگار عالم مالک مولا، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے؟ اے میرا اللہ، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، تو مجھ سے بات نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، غیب سے آواز آتی، اے میرے خلیل، ایک بندے کو تو نے کھانا کھلایا تھا، کھانا کھلانے کے بعد تو نے اسے کھانا کھلانے بھی نہیں پورا کھلایا بھی نہیں تھا اور تو نے اٹھا دیا تھا، میں اسی بات سے تجھ سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے نوجوانوں، اگر کوئی تمہارے گھر پہ مہمان آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ لوگوں، حضرت ابراہیم کتنا اللہ کا قرب رکھتے تھے، حضرت ابراہیم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی یہ سنت آج پوری دنیا پہ زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گی۔ آج جو ہے نبیوں کا نام اس لیے لیا جاتا ہے، نبیوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے دولت دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے گھر دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے گاڑی دولت شہرت دیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ لوگوں نمازیں چھوڑنے والوں، وہ لوگوں رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، وہ لوگ سنیں جو صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں قربانی کرنا ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔